Today I am with my honorable teacher احسان اللہ صاحب بابر, اور یہ میرے جو اسکول کے استاد تھے, بعد میں مجھے کالج میں بھی استاد ملے, یونیورسٹی میں, لیکن میرے جو استاد تھے کچھ کا شاید مجھے نہ پتہ ہو, لیکن باحیات احسان صاحب ہیں, اور الحمدللہ a very good health. انہوں نے مجھے 72 اور 71 میں کینٹ پبلک اسکول میں پڑھایا, اور کیا ان کی انگلش تھی. بعد میں سیلف میڈ مین, انہوں نے پھر اسکول چھوڑ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گئے, وہاں سے پھر انہوں نے لا کیا, جج بنے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہوئے. ظاہر ہے پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ میں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایلیویٹ بہت ریئر ہوتے ہیں, بار پالیٹکس زیادہ تو ایڈوکیٹ آتے ہیں, بٹ میرے لیے بڑی عزت ہے, اور ان سے میں آج تھوڑا سوال جواب کرتا ہوں. احسان صاحب, آپ نے کہاں آنکھ کھولی, کہاں پڑھے ہیں؟ تو آپ سیلف میڈ, اور ہمیں تو آپ خیر میرے تو آپ استاد تھے, ہمیں آپ نے محترم ہے پڑھایا, اور مجھے آج بڑا آنر فیل ہو رہا ہے کہ میرا ایک استاد اور ان گڈ ہیلتھ اسکول کا. سر یس سر. میں چودوان میرا گاؤں ہے, بابر قوم سے میں تعلق رکھتا ہوں. میں نے مڈل تک چودوان مڈل اسکول میں سبق پڑھا, اس کے بعد اسلامیہ اسکول میں آیا, اسلامیہ اسکول میں 2 سال پڑھا, پھر یہاں ڈگری کالج ڈیر اسماعیل خان سے یہاں سے گریجویشن کی. بی اے کس سال کی سر آپ نے؟ 1967 میں. 67 میں نے گریجویشن کی. پھر میں نے پرائیویٹلی ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا, اور ریگولر بی ایڈ کیا. پھر اس کے بعد میں نے لا کیا 1976 میں. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ کے استاد نے مقابلے کا امتحان جو تھا سول ججی کا, سول جج, ہاں, تو اس میں ججی کا امتحان میں نے جو پبلسری کمیشن کا تھا وہ میں نے ٹاپ کیا تھا صوبے میں. اور پھر میں پشاور میں بطور سول جج تعینات ہوا, اور پھر مختلف اسٹیشنوں سے گزرتا ہوا. پھر میری زیادہ سروس پشاور میں رہی ہے, ایڈیشنل سیشن جج بھی پشاور رہا, اور سیشن جج پشاور رہا, وہاں سے پھر ریٹائر ہوا. اور آپ کی ویسے آپ کی بیٹی بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے, میں رائٹ؟ ہاں یس, وہ بھی آج کل ہری پور میں ہے. 70 میں نے ایف جی اسکول ڈی اے خان جوائن کیا تھا, جب میں 9th میں تھا. جی آپ 9th میں میرے شاگرد رہے, اور بھی بہت سارے آپ کے دوست مجھے یاد ہے, محمد جان بھی تھا, تو ان کے ساتھ 3 سال میں وہاں پہ رہا. اس کے بعد پھر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گیا, ادھر مختلف اسکولوں میں. یہاں نمبر 4 اسکول ہے ڈی اے خان کا. تو لا جی آپ نے کیا 1976 میں ڈی خان کا جو لا کالج گورنمنٹ یونیورسٹی سے پہلے دوسرا بیچ. اور یار میں 2 times وی سی رہا, میں نے لا کالج میں بھی پڑھایا. یہ لا کالجز کا بڑا مقام ہے, لیکن آج کل سنیں لا کالجز میں یہ خاص کر پرائیویٹ وہ ٹیچنگ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے سر اس کا؟ آج کل جو وکیل پروفیشنل کالجوں سے فارغ ہو کر جب آتے ہیں تو ان کے لیے 2 پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن سینئر لوگوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ ان کو پروفیشنلزم, وکالت کے آداب سے وہ بالکل جو ہے نا نابلد ہوتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا, کیونکہ یہ وکالت کا پیشہ جو ہے یہ بہت مشکل پیشہ ہے, اور اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے. تو یہ دونوں سائڈ سے نہ محنت ہوتی ہے اور نہ اخلاقیات ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ پروفیشن جو ہے وہ وکیل کی لائف میں اخلاقیات بہت ضروری ہیں. بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے
جب وہ کلا سے، بلکہ ہم نے بھی وہ کلا سے سیکھا، جب ہم جاتے تھے بار میں تو وہ کلا جو ہمیں بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے عدالتوں میں، وہ عزت آج کل وہ نہیں ہے. وہ بہت عزت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم یہ اپنی عزت کے لیے کر رہے ہیں، یعنی یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا کلائنٹ یہ کہے کہ یہ بہت بڑے آدمی کے سامنے پیش ہو رہا ہے، جب میں آپ کی زیادہ عزت کروں گا تو میرا کلائنٹ بھی آپ کی عزت کرے گا اور اس کا مجھ پہ بھی اعتماد بڑھ جائے گا کہ بھئی میرا وکیل اتنا قابل آدمی ہے کہ ایک بڑے جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے. تو یہ اخلاقیات اب وہ مدھم پڑ گئے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ سنا ہے کہ اب میں بھی کئی کیسز جانتا ہوں، بڑے قابل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈیڈ آنےسٹ، ایلیویٹ نہیں ہوتے ہائی کورٹ، اور اکثر ایڈوکیٹ ڈائریکٹ. کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں سر، میرے اسٹوڈنٹ بھی جسٹس ہیں. میں تو بینگ نان LLB انٹرنیشنل لا میں نے 10 سال پڑھایا بلوچستان لا کالج میں. تو یہ کیا وجہ سر، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیادہ ایلیویٹ نہیں ہوتے ہائی کورٹ سر؟ یہ اس کا پہلے ایک نظام تھا جس میں 2/3 وہ جوڈیشل آفیسر ایلیویٹ ہوتے تھے اور 1/3 وہ کلا کا حصہ ہوتا تھا. یہ کوٹا مقرر تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ جو 2/3 کا تھا اس کو 1/3 میں بدل دیا، اسی طرح کہ ایک حصہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو دے دیا. یعنی ایک حصہ اب جوڈیشری کر رہ گیا جو سول ججوں سے جاتے ہیں، ایک حصہ انہوں نے اس کو دے دیا ایڈوکیٹ جنرل آفس کو، اور ایک حصہ وہ کلا. لیکن اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا. ایک تو وہ سول جج سے وہ جاتا ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے، 3-4 سٹیپ آگے چلتا ہے تو اس کی ایج بڑھ جاتی ہے. اکثر لوگ ان میں جو ہے وہ پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں ایز اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. جس طرح میں خود بھی اسی طرح ریٹائر ہوا ہوں. دوسری بات ان میں یہ ہے کہ ان کو پورا کوٹا نہیں دیا جاتا، یعنی وہ اوپر سے جو بھی چیف جسٹس آتا ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ کلا سے ہوتے ہیں اور ان کی پرائرٹی اپنے وہ کلا کی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سارے ہمارے آج کل جو یہ بھرتی شروع ہے جسٹسز کی، تو اس میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلا ہے. ہمارے اب پشاور ہائی کورٹ میں 10 ججز انہوں نے کیے تو اس میں سے صرف دو ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوئے ہیں اور 8 وہ کلا سے جو ہے نا وہ وکیل بنے ہیں، وہ جسٹس بنے ہیں. تو یہ وہ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ 1/3 کوٹا ہے، نہ 2/3 کوٹا ہے، اور نہ بلکہ یہ 1. سر آپ ایک اچھے استاد تو تھے، میں اس کا گواہ ہوں. ایک جج کی، اچھے جج کی سر بڑی کیا خصوصیت ہونی چاہیے بڑے ایک جج کی سر؟ جج مسٹ بی این آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورک. کوالٹی پر یعنی ہی مسٹ بی آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ اینڈ آلسو گڈ لسنر. سنے، جج کو اچھا لسنر ہونا چاہیے تاکہ سنے. اب آج کل تو سر سنے ہمارے جو میں دیکھتا ہوں سر زیادہ تو یہ بولتے زیادہ ہیں ججز سر. جج مسٹ لسن ناٹ ٹو اسپیک. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں، لا کے سٹوڈنٹس سر، وہ باقی چھوڑ دیں، لا کے سٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے سر آپ؟ ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو اپنائیں. اخلاقیات پہلے اس پروفیشن میں پہلے سینئر جو تھے وہ کلا کو اخلاق سکھاتے تھے، کہ آداب سکھاتے تھے کہ عدالت میں کیسے پیش ہونا ہے. اس کے 2 انٹریکشن ہوتی ہے، ایک عدالت کے ساتھ، ایک اپنے کلائنٹ کے ساتھ. کلائنٹ کے ساتھ بھی ایک اس کا ہمدرد بن کے ملے اور عدالت میں بھی سبمسو ہو کے پیش ہو. اگر وہ کنفرنٹریشن کرے گا عدالت میں تو اس کو تو ریلیف نہیں ملے گا، اور اس کا ریلیف اس کا نہیں ہوتا، اس کے کلائنٹ کا ہوتا ہے، نقصان کلائنٹ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پہلے اخلاقیات پہ توجہ دینی چاہیے، پھر اپنے پروفیشن میں محنت. سب سے زیادہ محنتی پروفیشن جو ہے وہ وکالت کا ہے اگر وہ وکیل ہے،
اگر جج ہے تو بطور جج بھی اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو بہت محنت کرنی چاہیے. Thank you, Ehsan Sahib, kind of you. I am very happy to see you healthy, alive, or you gave me some time. Bless you. تھینک یو.